ہمارے یہاں کے بہت بڑے عالم آقا محمد ابن یعقوب کلینی، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ اب معرفت کیا ہے. توجہ ہے، سننا چاہتے ہیں میرے ساتھ متوجہ ہو. انہوں نے کہا کہ میرے ساتویں امام موسی کاظم علیہ السلام کا دور، میرے معصوم ساتویں معصوم کا دور تھا، اور اس دور میں ایک بزرگ تھے، ان بزرگ کا نام تھا حسن بن عبداللہ. ان بزرگ کا نام حسن بن عبداللہ تھا. بزرگ کا مطلب یہ ہے کہ وہ 70-80 برس ان کی عمر رہی ہوگی، اور وہ اپنے تقوی میں مشہور تھے. اپنے تقوی میں مشہور، اپنی پرہیزگاری میں مشہور، اپنی نماز میں مشہور، اپنے روزے داری میں مشہور، اپنے حج کے کرنے میں مشہور، اپنی زکوٰۃ دینے میں مشہور، جہاد میں مشہور، جہاد بن نفس میں مشہور، حقوق العباد ادا کرتے تھے، حقوق اللہ ادا کرتے تھے، فلاح و بہبود کے کام کرتے تھے، نہی عن المنکر امر بالمعروف کرتے تھے. ہر ان میں نیکی موجود تھی. نماز ان کی، روزہ ان کا، حج ان کا، زکوٰۃ ان کا، جہاد ان کا، سب مشہور تھا کہ بھئی بڑے پرہیزگار بزرگ ہیں. نام ہے حسن بن عبداللہ. تو اب یہاں تک وہ دین اور صوم و صلاۃ اور نہی اور امر کے دلدادہ تھے کہ وہ کہیں کسی کو ٹوک دینے میں چوکتے نہیں تھے. غلط کر رہے ہو، غلط کر رہے ہو، نہیں ایسا نہیں ایسا ہے، ایسا نہیں ایسا ہے. اور اللہ چاہتا بھی ہے کہ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہو کہ جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرے، چاہتا بھی ہے. اب وہ یہ ایسا تھے کہ وہ دوسروں کو ٹوک دیتے تھے کہ بھئی یہ بات غلط ہے، یہ بات غلط ہے، یہ بات غلط ہے. یہاں تک کہ وہ جب خلیفہ کے دربار میں بیٹھے ہوتے تھے تو اگر وہاں بھی کوئی خلاف شرع کام ہوتا تو خلیفہ کو ٹوک دیتے تھے، غلط کہہ رہے ہو. ایسے بزرگ تھے. حسن بن عبداللہ ان کا نام. ایک دن ایسا ہوا کہ ساتویں امام سے کسی مسجد میں ملاقات ہو گئی، انہی حسن بن عبداللہ کی. انہوں نے آ کے امام کو سلام کیا. امام نے جواب سلام دیا. امام نے کہا حسن بن عبداللہ، ہمیں تمہارے تمام اعمال و افعال بہت پسند ہیں. تم عبادت گزار ہو، روزے نماز کے پابند ہو، سب کچھ ہو، نہی عن المنکر امر بالمعروف بھی کرتے ہو، لیکن اے حسن بن عبداللہ تمہارے پاس معرفت نہیں ہے. معرفت نہیں ہے. سب کچھ ہے لیکن معرفت نہیں ہے. اللہ اکبر. سوچیں، لرز گیا وہ بزرگ کہ یہ کیا کہہ دیا، یہ کیا کہہ دیا، انہوں نے کیا کہہ دیا کہ میرے پاس معرفت نہیں ہے. تو اب انہوں نے پلٹ کے جواب دیا، جعلت فداک، میں آپ پر فدا ہو جاؤں، ومل معرفہ، معرفت ہے کیا. جیتے رہیں جیتے رہیں، سلامت رہیں. کہ میں آپ پر فدا ہو جاؤں، مل معرفہ، معرفت ہے کیا. اس کا مطلب ہے کہ اب تک اتنی عبادت گزاری کی ہے، یہی نہیں پتا کہ معرفت کیا ہے. سوچے نا، 70-80 برس گزر گئے اور ہر عبادت گزاری کا کام کر رہے ہیں، ہر پرہیزگاری کا کام کر رہے ہیں، ہر صوم و صلاۃ کے پابند ہیں، لیکن یہ نہیں معلوم کہ معرفت کیا ہے. مولا سے پوچھ رہے ہیں مل معرفہ، مولا معرفت کیا ہے. جعلت فداک، میں آپ پر فدا ہو جاؤں، مل معرفہ، معرفت کیا ہے، معرفت کیا ہے، آپ پر فدا ہو جاؤں، معرفت کیا ہے. تو اب جو جواب مولا دیں گے وہی جواب احسن جواب ہوگا. جب مولا نے دیکھ لیا کہ اسے یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ معرفت کیا ہے، تو کہا اطلب الحدیث، جاؤ علم حدیث حاصل کرو، حدیث پڑھو، حدیث کا علم حاصل کرو. یعنی مولا بتانا چاہتے ہیں کہ تم نے ہر عمل تو انجام دے رہے ہو، ہر چیز تو پڑھ لی ہے، لیکن حدیثیں تم نے نہیں پڑھی، علم حدیث تمہارے پاس نہیں ہے. اطلب الحدیث، جاؤ علم حدیث حاصل کرو. جیسے ہی اس نے کہا علم حدیث حاصل کرو. اچھا میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ کہیں پر پانی کا کولر رکھا ہوا، پانی سے بھرا ہوا، اور مجھے لگ رہی پیاس، اور میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی مجھے پانی چاہیے، پانی کہاں سے ملے گا. سامنے پانی کا کولر، گلاس، چلیے کولر نہیں، گلاس بھرا ہوا رکھا ہے،
اور میں ادھر ادھر دیکھ کے کہہ رہا ہوں پانی کہاں سے ملے گا، مجھے پانی چاہیے. لوگ کہیں گے سامنے تو پانی رکھا ہے، ابھی بھی پوچھ رہے ہو. سامنے تو پانی رکھا ہے پھر بھی پوچھ رہے ہو، ہے کہ نہیں؟ اب امام نے کہا اطلب الحدیث، علم حدیث حاصل کرو. اس نے کہا کس سے؟ عمن. امام کہہ رہے ہیں اطلب الحدیث، یہ کہہ رہے ہیں عمن، کس سے؟ یہ تو وہی بات ہو گئی، سامنے پانی کا گلاس رکھا ہے اور میں کہوں پانی کہاں سے پیوں، پانی کہاں سے پیوں؟ عمن. اب جب اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کس سے حاصل کرنا ہے، مولا نے کہا عن فقہاء اہل المدینہ، جاؤ مدینے کے فقیہوں سے ہی سیکھ لو. عن فقہاء اہل المدینہ، مدینے کے فقہاء سے سیکھو جا کے کہ معرفت کیا ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. مولا چلے گئے، انہوں نے علم حدیث، علم فقہ، علم شریعت سب حاصل کرنا شروع کر دیا. اس کا مطلب ہے کہ اب تک حاصل نہیں تھا، یعنی عبادت بغیر علم ہو رہی تھی. علم حدیث، علم فقہ، علم شریعت، جو کچھ بھی ارکان اسلامی کا علم ہے وہ کسی مدرسے میں جا کے انہوں نے فقہاء سے، علماء سے حاصل کرنا شروع کیا. پھر امام سے ملاقات ہو گئی اور کہنے لگے کہ میں نے علم حاصل کر لیا. امام نے کہا سناؤ. امام نے کہا سناؤ. حوالہ دے چکا، آغا یعقوب کلینی، اصول کافی، پہلی جلد. کہا کہ میں پڑھ چکا سب کچھ. امام نے کہا سناؤ. جو بھی علم فقہ، علم شریعت، جو کچھ بھی علم حدیث علماء سے، فقہاء سے، اساتذہ سے حاصل کیا تھا وہ سب کا سب امام کو سنانا شروع کیا. سارا علم سنا دیا، سناتے 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 جتنا علم تھا جب سنا چکے، اب مولا کی طرف دیکھا. مولا نے کہا سب کا سب باطل، سب کا سب غلط. سب باطل، سب غلط. یہ حیران ہو گئے. کہا اب کیا کروں؟ کہا فعرف المعرفہ، جاؤ معرفت کی معرفت حاصل کرو. یعنی ابھی بھی معرفت آئی نہیں. جب امام نے کہا نا سناؤ کیا علم حاصل کیا، تو سنا رہے ہیں فقہ میں یہ ہے، شریعت میں یہ ہے، حدیث میں یہ ہے، ارکان نماز اتنے ہیں، روزہ ایسا رکھا جاتا ہے، زکوٰۃ ایسے کی جاتی ہے، حج ایسے کیا جاتا ہے، اور جہاد ایسے کیا جاتا ہے، شکیات نماز یہ ہیں، مبطلات نماز یہ ہیں، مبطلات روزہ یہ ہیں، نماز مناجات یہ ہے، سب کچھ بتا دیا. امام نے کہا نا سناؤ، یہ سب سنا دیا. امام نے کہا سب غلط، سب غلط. فعرف المعرفہ، جاؤ معرفت کی معرفت حاصل کرو. معرفت کی معرفت حاصل کرو. پہلے تو کہا تھا کہ جاؤ علم حدیث حاصل کرو، اب کہا فعرف المعرفہ، جاؤ معرفت کی بھی معرفت حاصل کرو. یعنی اب تک معرفت آئی نہیں. امام یہ کہہ کے چلے گئے. اب یہ کہتے ہیں کہ مجھے اپنے دین کی پرواہ ہونے لگی کہ نہ معلوم میں دین کے کس مقام پر ہوں، میں ایمان کے کس مقام پر ہوں، میں عمل کے کس مقام پر ہوں، میری نماز کہاں ہے، میرا روزہ کیسا ہے، میرا حج کیسا ہے، میری زکوٰۃ کیسی ہے، میرا جہاد کیسا ہے، میرا امر بالمعروف کیسا ہے، میرا نہی عن المنکر کیسا ہے، اور میری ولایت کیسی ہے، میری برات کیسی ہے، یہ میرے فلاح و بہبود کے کام کیا ہیں، میں حقوق اللہ میرا کر رہا ہوں تو کیسا ہے، حقوق العباد میرے کیسے ہیں. کہ مجھے اپنے دین و ایمان کی فکر ہو گئی کہ یہ مولا نے کیا کہا کہ تیرے پاس معرفت نہیں ہے، سب کا سب باطل قرار دے دیا. کہتے اب میں پھر ملاقات امام کا انتظار کرنے لگا. ایک بار کسی جگہ پھر ساتھ امام سے ملاقات ہو گئی تو پھر کہا، اب کے کہا، پہلے سلام کیا اور سلام کر کے کہا جعلت فداک، میں آپ پر فدا ہو جاؤں، انی احتج علیک بین یدی اللہ، میں اللہ کے سامنے آپ کی شکایت کروں گا. فدلنی علی المعرفہ، اب آپ ہی مجھے بتائیے کہ معرفت کیا ہے. جی آپ سلامت رہیں. جعلت فداک انی احتج علیک بین یدی اللہ، میں اللہ کے سامنے آپ کی شکایت کروں گا. فدلنی علی المعرفہ، اب آپ مجھے معرفت کی طرف سفر کروائیں. اب آپ بتائیں کہ معرفت کیا ہے. میرا دل کہتا ہے مولا مسکرا دیے ہوں گے، پہلی منزل پر ہم سے پوچھ لیتے. دیکھیے یہ ہے ائمہ کا اور قدرت کا طریقہ. روک رہا ہوں میں،
کہ قدرت فوراً ایکٹیو نہیں ہوتی. مثلاً خدا نخواستہ کوئی مشکل آپ پر آ پڑی، کسی مصیبت کا شکار کوئی شخص ہو گیا، کوئی بھی ایکس وائی زیڈ، آپ نہیں، خدا آپ کو سب مصیبتوں سے محفوظ رکھے. کوئی دشمن وہ مصیبت میں آ گیا، اور جیسے ہی کوئی کسی مشکل کا شکار ہوتا ہے، کسی مصیبت میں آتا ہے، کسی پریشانی میں پڑتا ہے، تو اب اگر مولا کا چاہنے والا ہے اور اس پر مصیبت آ گئی، اس پر پریشانی آ گئی آزمائش کے طور پر، اگر اس نے کسی سے کہا کہ یار یہ میرا مسئلہ تو حل کرا دو، بہت دنوں سے پریشان ہوں یار، یہ بات تو ذرا دیکھ لو، اس سے کہہ دو ذرا یار، وہ اس کے پاس ہے پاور ہے، وہ میرا مسئلہ تو حل کر دو. اب قدرت ایک طرف خاموش ہو جائے گی، اب قدرت آپ کے معاملے میں نہیں بولے گی، اس لیے کہ آپ نے کسی سے کہہ دیا ہے. اب قدرت کہے گی ذرا اس کو دیکھ لو، یہ کروا سکے گا. اب دونوں کا امتحان شروع ہو گیا، آپ کا بھی اور اس کا بھی. جو صاحب قوت ہے، جس کے پاس پاور ہے، اس کا بھی امتحان شروع ہو گیا، اور آپ کا بھی امتحان شروع ہو گیا کہ آپ نے براہ راست قدرت سے کیوں نہیں کہا، آپ نے اللہ سے کیوں نہیں کہا، یا آپ نے اپنے امام سے کیوں نہیں کہا. آپ نے اپنے جیسے کسی فرد سے کہہ دیا کہ میرا مسئلہ حل کرا دو. تو اب امام خاموش، اب امام نہیں بولیں گے، اس لیے کہ اب اگر امام نے کروا دیا کام تو آپ یہ تھوڑی کہیں گے کہ امام نے کرایا. آپ کہیں گے وہ ہو بھائی شکریہ تمہارا، تم نے میرا بڑا کام، بڑا مسئلہ حل کروا دیا. سمجھیں آپ اس بات کو؟ یعنی آپ کو خود سفر کرنا ہے امام تک، آپ کو خود اپنے امام سے رابطہ کرنا ہے. یعنی جناب موسیٰ سے تو اللہ نے یہ تک کہہ دیا تھا، موسیٰ اپنی ضرورت کی ہر چیز مجھ سے مانگنا، مجھ سے، یہاں تک کہ کھانے کا نمک بھی اور جانوروں کا چارہ بھی مجھے سے مانگو. یہ پیچھے والے حضرات بول کیوں نہیں رہے بھائی؟ سب سمجھ میں آ رہا ہے نا جی؟ یعنی کھانے کا نمک بھی مجھ سے مانگو اور اپنے جانوروں کا چارہ بھی مجھ سے مانگو، یہ چاہتا ہے اللہ. تو اگر کبھی بھی کوئی پریشانی ہو تو فوراً امام سے متوسل ہو جاؤ، فوراً پہلے ان سے کہو، وہ تمہارے ذہن میں فوراً کوئی نام ڈالیں گے، اور اگر نام نہیں ڈالا تو جو اس کا مجاز ہوگا، اس کو توفیق حاصل ہوگی، وہ تم سے خود بخود ملے اور تمہارے مسئلے کو حل کرے. یہی مرحلہ یہاں پر بھی تھا کہ امام خود نہیں کہیں گے کہ مجھ سے پوچھو، اب وہ پوچھ رہا ہے کہ کس سے پوچھوں. ارے بھائی سامنے امام کھڑے، اسی وقت کہہ دیتے آپ بتائیے معرفت کیا ہے. آخر کو پوچھنا پڑا، آخر کو پوچھنا پڑا. تو اب میرے عزیزو، جیسے ہی کہا کہ میں اللہ سے آپ کی شکایت کروں گا، اب آپ مجھے بتائیے کہ معرفت کیا ہے، جواب دو. آخری آدمی تک اگر جواب پہنچ جائے تو مجھے بتانا، جواب میرا نہیں ہے، امام کا ہے. حوالہ میرے عالم وقت حوالہ دے دیا، بہت بڑا عالم ہے ہمارے مسلک کا، مستند و موثق و مستند روایت، مصدق روایت. جیسے ہی حسن بن عبداللہ نے کہا، جملہ ضائع نہیں ہونا چاہیے، مولا کا جملہ ہے اور موالی مولا کا جملہ ضائع نہیں کرتا. جیسے ہی حسن بن عبداللہ نے کہا کہ اب آپ مجھے بتائیے کہ معرفت کیا ہے، جیسے ہی پوچھا کہ آپ بتائیے کہ معرفت کیا ہے، فوراً مولا نے ذکر علی شروع کر دیا.